स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी ठीक है, माशाल्लाह। आज हम करेंगे सूरह रहमान की आयत नंबर जी 6। बिल्कुल। सबसे पहले इरम, आप इसकी तजवीद के कवायद बताएं, फिर इसकी तिलावत करें। सूरह जी रहमान आयत नंबर 6। जी बस वन सेकेंड। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव के ऊपर शद है और उसके ऊपर ज़बर भी है, और आगे नून के ऊपर भी शद भी है और ज़बर भी है। तो हम वाव और नून को मिलाकर पढ़ेंगे, यानी इसको सख्ती के साथ अदा करेंगे। और आगे जीम के ऊपर भी जज़म है, तो हम नून को जीम के साथ भी मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि जीम की अपनी कोई हरकत नहीं है, जिस्म की अपनी कोई हरकत नहीं होती। तो हम नून और जीम को मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है। जी, और आगे मीम के और ऊपर। जी अच्छा इरम, यहाँ आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आयत नंबर 6 जहां से शुरू हो रही है, वाव जी के ऊपर शद है। अब जिस जी इंसान को कुरान करीम जो है तजवीद के साथ नहीं पढ़ना आता, तो ये कैसे पता चलेगा इस शद को? अब हमने शद का कायदा तो ये है ना कि उसको सख्ती से अदा किया जाता है। जी बिल्कुल, अब यहाँ वाव के ऊपर शद है, तो इसकी अदायगी कैसे करेंगे शद के साथ? सख्ती के साथ अदा करेंगे। कैसे, किस सूरत में? जब नून के ऊपर शद हो। वाव के ऊपर शद है ना, यहाँ आयत नंबर जी 6 जी के शुरू में जो जी वाव है इसके ऊपर शद है। और जी शद का कायदा तो ये है ना कि जब शद आती है किसी हर्फ पे जी तो उसको बिल्कुल, सख्ती के साथ अदा किया जाता है। अदा किया तो जाता है, बिल्कुल। यहाँ अगर हम पढ़ेंगे तो सख्ती के साथ कैसे वाव की अदायगी की जाएगी? अ, यानी जैसे वन, वो तो आप थोड़ा सा। नून को सख्ती से अदा कर रहे हैं ना, जी तो वाव की अदायगी कैसे सख्ती से होगी? वन, मे बी इसको पीछे वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह। जी अगर तो हम इसको वसल की सूरत में पढ़ते मैं हैं, पढ़ेंगे। यानी नून और वाव को मिलाते हैं, तो फिर इस वाव की शद को सख्ती के साथ अदा किया अदा जाएगा। करेंगे। अगर हम वक्फ की सूरत में पढ़ते हैं, यानी कि पहले जी हमने हुस्बान, यहाँ पे हमने वक्फ कर लिया, तो फिर ये वाव सादा पढ़ा जाएगा जबर के साथ। जबर के साथ, जी बिल्कुल। बिल्कुल। और उसके अलावा इरम, आगे जो नून के ऊपर शद है, यहाँ क्या कायदा आएगा? यहाँ पे गन्ना करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए आवाज बिल्कुल। को जो है नाक में गनगना कर पढ़ेंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह। नून के ऊपर शद है, यहाँ हम गुन्ना करेंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने गुन्ना कहाँ करना है और क्यों करना है? क्योंकि जब भी मीम और नून के ऊपर गन्ना आ जाए तो हम वहाँ पे जो सॉरी शद आ जाए तो हम वहाँ पे हमेशा गन्ना करेंगे, यानी आवाज को थोड़ी देर के लिए नाक में ठहरा कर गनगना कर पढ़ेंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह। यानी कि नून मुशद्दद और मीम और मुशद्दद पे हमेशा। गन्ना किया जाता है, आवाज को थोड़ी देर बिल्कुल। के लिए नाक में ठहराया जाता है। बिल्कुल, माशाल्लाह। और जी उसके अलावा इरम? जी फिर नून के जीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। बिल्कुल। जी अब नून और जीम को मिला के पढ़ेंगे, यहाँ कौन सा कायदा आ रहा है? जज़म का कायदा आ रहा है। बिल्कुल। जी जीम के ऊपर क्या है? जिम के ऊपर जज़म है ना, और जज़म की अपनी कोई हरकत नहीं होती, तो हम उसको माकबल हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, यानी हम उसको नून के बिल्कुल। साथ मिलाकर पढ़ेंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह। आगे बताएं। तो मीम के ऊपर पेश है, ये सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। वाव बिल्कुल। के ऊपर जबर है, ये भी सिंगल हरकत। वाव के ऊपर जबर है चूंकि आगे शीन के ऊपर शद है, तो हम वाव और शीन को मिलाकर पढ़ेंगे और शीन को सख्ती के साथ अदा करेंगे, क्योंकि जब भी जज़म होती है तो हम वहाँ पे थोड़ी सी यानी उस हरफ को थोड़ी सी सख्ती के साथ अदा करते हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह। जीम के ऊपर जबर है, सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। रा के ऊपर पेश है, ये भी सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। या के ऊपर जबर है और चूंकि आगे सीन के ऊपर जज़म है, ये साकिन है, तो क्योंकि जीम सीन की अपनी कोई हरकत नहीं है, तो हम उसको माकबल हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, यानी हम इसको या के साथ मिला के पढ़ेंगे। और जीम के ऊपर पेश है, ये भी सिंगल हरकत में से, और दाल के ऊपर खड़ा जबर है, तो हम इसको एक अलिफ के कायम मकाम खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि खड़ा जबर हमेशा एक अलिफ के कायम मकाम होती है। बिल्कुल। और न्यून के नीचे जेर है, ये भी सिंगल हरकत में से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर हम वक़्फ़ करेंगे तो वक़्फ़ की हालत में ये जिस्म में तब्दील हो जाएगा, और बिल्कुल। हम यहाँ पे वक़्फ़ करेंगे।
बिल्कुल माशाल्लाह। अब इरम, अगर यहाँ आखिर में नून के नीचे जेर है। जी, अब इस नून को साकिन किस सूरत में किया जाएगा? जबर जेर पेश की हालत में। बिल्कुल, कायदा बताएं। अ, यानी आखिर आखिर में जो भी हरकत हो, यानी जो हरफ भी हो, अगर उसके ऊपर जबर हो, जेर हो या पेश हो, तो हम उसको साकिन कर देंगे वक्फ की हालत में। और बिल्कुल। वक्त अगर हम इस तरह पढ़ें तो फिर हम इसको मतलब पढ़ेंगे, फिर हम इसके ऊपर जेर ही पढ़ेंगे। बिल्कुल, यानी जब आयत खत्म हो रही हो और उससे पहले हर्फ पर जबर हो, तो उस आयत पे रुकने की सूरत में उस जबर को क्या कर देंगे? जज़म यानी साकिन कर देंगे। बिल्कुल, उस जबर को जज़म में तब्दील करके उस हर्फ को साकिन कर देंगे। बिल्कुल माशाल्लाह, तिलावत करें। वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान। बिल्कुल माशाल्लाह। जी सबा, आयत नंबर 7 तजवीद के कवायद बताएं, फिर इसकी तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वाव के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत है। इसको हम खींच के से ज़बर पेश को सिंगल हरकत को खींच के अदा नहीं करते, और आगे सीन शीन मशद के ऊपर शद है और उसके ऊपर ज़बर है, तो हम इसको सीन को वाव के साथ मिला के थोड़ा सख्ती से अदा करेंगे। बिल्कुल और माशाल्लाह। मीम के ऊपर ज़बर है, और आगे अलिफ के ऊपर बड़ी मद है। इसको हम 5 सबा, सेकंड अलिफ के ऊपर मीम के बाद अलिफ है। हमजा के ऊपर, हमजा के ऊपर मद हमजा है। के ऊपर। अच्छा जी, सबा, आपने पहले इसे अलिफ कहा, अभी आप हमजा कह रहे हैं, तो अलिफ और हमजा की पहचान क्या है? अ, अलिफ जो है वो अगर खाली हो, उसके ऊपर जेर ज़बर पेश कोई हरकत ना हो, तो उसको हम अलिफ बोलेंगे। और अगर अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत हो, ये देखिए जेर ज़बर पेश हो या कोई भी, अम, बिल्कुल। तो हम उसको हम हमजा बोलेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह, आगे बताएं। जी। और जो हमज़ा के ऊपर बड़ी मद है, तो हम इसको 5 अलिफ के कायम मकाम खींच के अदा करेंगे। और हमज़ा के ऊपर ज़बर है, और सिंगल हरकत है, और रा के ऊपर भी ज़बर है। और सिंगल का हम इनको खींच के अदा नहीं करेंगे। अम, आगे फ़ा के ऊपर भी ज़बर है, सिंगल हरकत है, और आइन के ऊपर भी ज़बर है, तो हम इनको भी खींच के अदा नहीं करेंगे। और हा के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली हो, उससे पहले ज़बर हो, तो ये अलिफ मद्दा का कायदा कहलाएगा, तो हम इसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करेंगे। और बिल्कुल माशाल्लाह। वाव के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत है, और आगे वाव के ऊपर भी ज़बर है, तो सिंगल हरकत को खींच के अदा नहीं किया जाता, इस इनको जल्दी अच्छा से। सबा, आपने बताया कि सिंगल हरकत को खींच के अदा नहीं किया जाता, सिंगल हरकत किसे कहते हैं? ज़ेर ज़बर पेश को जल्दी से अदा करते हैं, इसको लंबा करके नहीं पढ़ते। बिल्कुल, सिंगल हरकत कितनी है? अम, सिंगल हरकत 4, सबा, जी, सिंगल हरकत। 3 3। बिल्कुल, सिंगल हरकत 3 है, और कौन कौन सी हैं? ज़ेर ज़बर पेश। बिल्कुल, सिंगल हरकत 3 है, जबर जेर पेश, और जब भी ये किसी हर्फ पे आती हैं, हमेशा इन्हें बगैर रुके जल्दी से अदा करते हैं, इन्हें खींच के अदा नहीं किया जाता। जी। आगे आगे बताएं। ज़ौद के ऊपर भी ज़बर है, और आगे आइन आइन के ऊपर ज़बर है, लाम साकिन है। लाम साकिन और उससे पिछले लाम साकिन है, तो हम इसको नाम को पिछले लफ्ज़ आइन के साथ मिला के अदा करेंगे। और बिल्कुल। मीम के नीचे ज़ेर है, और ये आगे या साकिन है। या साकिन हो, उससे पहले ज़ेर हो, तो ये वाव या मद्दा का कायदा कहलाएगा। बिल्कुल माशाल्लाह। और ज़ा के ऊपर ज़बर है,
اور آگے صبا الف آپ نے بتایا کہ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، جی اور یا مدہ کا کیا قاعدہ ہے؟ یا مدہ کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کرتے ہیں. بالکل ماشاء اللہ، آگے بتائیں. تا کے اوپر زبر ہے، آگے الف خالی ہے. الف خالی اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ واو مدہ کا قاعدہ کہلائے گا. اس کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے صبا الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ کون سا الف کہلائے گا؟ ہم یا مدہ الف مدہ. الف مدہ کہلائے گا، بالکل. اور الف مدہ کا کیا قاعدہ ہے؟ اس کو الف مدہ ہو تو اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کرتے ہیں. بالکل ماشاء اللہ. اور آگے نون کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکات، اور آگے آیت ختم ہو رہی ہے، اور جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہو تو ہم اس کو ہم جو زبر ہے ہم اس کو ساکن میں بدل دیں گے. بالکل ماشاء اللہ. جب بھی آیت ختم ہو رہی ہو اور اس سے پہلے آخری حرف پر زبر ہو تو ہم وقف کی صورت میں اس زبر کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ ساکن میں بدل دیں. ساکن کر دیں گے. بالکل ماشاء اللہ. جی تلاوت کریں. والسماء رفعها ووضع الميزان. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آمین. جی ارم، آیت نمبر 8 کے بارے میں بتائیں، تجوید کے قواعد اور پھر اس کی تلاوت کریں. جی بچے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر شد ہے، اور اس کے اوپر زبر بھی ہے، اور آگے ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے اور لام کو سختی کے ساتھ بھی ادا کریں گے. اور آگے چونکہ الف خالی ہے تو ہم اس کو اور اس سے پہلے الف خالی اور اس سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہوا. اور آگے بالکل. تا کے اوپر الف زبر مدہ ہے. کا کیا قاعدہ ہے ارم؟ الف مدہ کا جب بھی الف آئے اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ الف مدہ ہوا. بالکل ماشاء اللہ. آگے بتائیں. تا کے اوپر زبر ہے اور آگے چونکہ تو ہے تو اس کے اوپر جزم ہے، اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم اس کو ماقبل حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تو ہم تا اور تو کو ملا کر پڑھیں گے، اور تو جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، یعنی ہم اس کو موٹا بھی ادا کریں گے. بالکل. اور آگے آئن کے اوپر زبر ہے اور واو ساکن ہے. جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واو مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. ارم جی توجہ کریں. سوری، جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے ماقبل حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ واو لین ہوا، ہم اس کو نرمی کے ساتھ بالکل ادا کریں گے. بالکل ماشاء اللہ. جی اچھا ارم، مجھے یہ بتائیں کہ واو مدہ اور واو لین کی کیا پہچان ہے؟ اگر واو لین کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ واو لین ہوا، ہم اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اور واو مدہ جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، نہیں زیر ہو. سوری اس سے پہلے پیش ہو تو ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ وہ واو مدہ ہوا. بالکل ماشاء اللہ. یعنی جب بھی دونوں صورتوں میں واو جو ہے کیا ہوگی؟ ساکن ہوگی. ساکن ہوگی. بالکل. اور واو ساکن ہوگی، بے شک وہ واو لین ہے یا واو مدہ ہے. فرق صرف یہ ہوگا، اگر واو مدہ ہے تو واو ساکن اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اگر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو وہ واو لین ہوا، ہم اس کو نرمی کے ساتھ بالکل ادا کریں گے. اور اگر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو وہ واو مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. بالکل ماشاء اللہ. آگے بتائیں. آگے فا کے نیچے جی فا کے نیچے زیر ہے اور ہم یا اور لام کو ملا کر پڑھیں گے یا کیونکہ اور لام کو یا فا اور سوری لام؟ فا اور لام کو، فا کے نیچے بالکل زیر ہے اور آگے لام ساکن ہے. جب بھی لام ساکن ہو اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور ہم اس کو ماقبل حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. بالکل ماشاء اللہ. میم کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے. جب بھی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. بالکل. زا کے اوپر زبر ہے اور آگے چونکہ الف خالی ہے تو ہم اس کو یہ الف مدہ ہوا. جب بھی
الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا. ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. بالکل ماشاء اللہ. آگے جی. بتائیں. اور آگے نون کے نیچے زیر ہے، لیکن کیونکہ آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے تو آیت ختم ہونے کی صورت میں اگر ہم یہاں پر ساکن اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو وقف کی حالت میں ہم نون کے اوپر جزم پڑھیں گے یہاں پہ، یعنی اس کو ساکن کر دیں گے. بالکل. اچھا ارم، یہاں قاعدہ کون سا آ رہا ہے؟ قاعدہ کون سا آ رہا ہے؟ جی جی، جب آیت ختم ہو اور اس سے پہلے مکمل قاعدہ بتائیں. جی، ہم وقف کی حالت میں یعنی جب بھی آپ آیت ختم ہو اور ہم وقف کی حالت میں نون کے نیچے کیونکہ یہاں پہ زیر ہے، لیکن ہم اگر وقف کرنا چاہیں تو وقف کی حالت میں ہم نون کو ساکن کر دیں گے، یعنی یہاں پہ جزم آ جائے گا، ہم اس کو بالکل ساکن ماشاء کر اللہ. دیں گے. بالکل. جی. اچھا ارم، مجھے یہ اور بتائیں کہ اگر اگر آیت ختم ہو رہی ہو اور اس سے پہلے حرف نون کے علاوہ کوئی اور حرف ہو اور اس پہ زیر ہو تو پھر کیا قاعدہ ہوگا؟ پھر بھی ساکن ہوگا، بالکل ماشاء اللہ. وقف یعنی کی حالت یہ میں ساکن ہوگا بالکل. جو اگر حرف ہم بھی ہے. بالکل اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں اور آیت ختم ہو جاتی ہے اور آیت ختم ہونے سے پہلے آخری حرف پر چاہے وہ کوئی بھی ہے کوئی اس بھی پہ ہے. زیر ہوگی تو وہاں پھر ہم اگر رکتے ہیں تو اس زیر کو کس میں بدل دیں گے؟ جسم میں بدل دیں گے، یعنی ساکن کر دیں گے. بالکل ماشاء اللہ. اچھا ارم، یہاں توجہ کریں، کوئی قاعدہ آپ نے اسکپ کیا؟ ہم، تو آپ کو بتایا ہے. جی بالکل. اور واؤلین کا بتایا ہے. بالکل. کوئی قاعدہ ایسا ہے جو ہم نے اسکپ کیا؟ کوئی قاعدہ جی جی. کل سب آپ بتائیں، ارم نے کوئی قاعدہ ذہن اسکپ کیا میں ہے یہاں؟ کلکلا. بالکل ماشاء اللہ. ارم کلکلا. یس. جی بالکل. ٹھیک ہے. جی کلکلا جی. کس کو کہتے ہیں اور کہاں کیا جاتا ہے، اس کا قاعدہ بتائیں. یعنی کلکلا جو ہے حروف کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے نا، جس کے 5 بالکل حروف ہے، جیسے قاف تو با جیم دال. بالکل. جی اور جی جب بھی ان 5 حروف میں سے حروف کلکلا 5 ہیں، قاف جی. تو. قاف تو با جیم دال. بالکل ماشاء اللہ. تت بن اور جب تتن. بھی ان 5 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم جی. کیا کرتے ہیں؟ جب بھی ان میں سے کوئی حرف آ جائے اور ان پہ یعنی ساکن ہو، جزم ہو، تو ہم وہاں پر جھٹکا لگا کر پڑھیں گے اس حرف پر. بالکل ماشاء اللہ. اور یہاں جی. حروف کلکلا میں سے کون سا حرف آیا ہے؟ تو تو آیا ہے. جی، یہاں ہم تو ہم نے اس کیا کو کرنا ہے؟ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. بالکل ماشاء اللہ. تلاوت کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تطغوا فی المیزان. بالکل ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک کافی ہے یا نیکسٹ بھی ایک آیت کر لیں؟ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. سبا بتائیں نیکسٹ آیت نمبر 9 تجوید کے قواعد، پھر اس کی تلاوت کریں. جی. واو کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکات ہے، اور آگے حمزہ کے اوپر بھی زبر ہے، سنگل حرکات کو کھینچ کے ادا نہیں کرتے. اور آگے قاف کے اوپر قاف کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ کا قاعدہ کہلائے گا، اور ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. اور میم کے اوپر پیش ہے، آگے لام ساکن ہے، تو لام ساکن کو ہم میم پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے. اور واو کے اوپر زبر ہے، آگے زا ساکن ہے، تو زا کو ہم وا کے پچھلے لفظ وا کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے. بالکل اور ماشاء نون کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکات ہے، اور ہم اس کو کھینچ کے ادا نہیں کریں گے. اور با کے نیچے زیر ہے، لام ساکن ہے، ہم لام کو پھر با کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے. اور کاف کے نیچے زیر ہے، سین ساکن ہے، تو ہم سین کو بھی پچھلے لفظ کاف کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے. اور تو کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکات ہے، اور وا کے اوپر بھی زبر ہے، سنگل حرکات،
اور لام کے اوپر زبر ہے، اور آگے الف خالی ہے، الف خالی اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ کا قاعدہ کہلائے گا، اور تا کے اوپر پیش ہے، ہم اس کو الف مدہ کا قاعدہ کہلائے گا، اور اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ اور ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے، بالکل ماشاء اور تا کے اوپر پیش ہے، سنگل حرکات ہے، اور خا کے اوپر خا ساکن ہے، خا ساکن ہے تو ہم پچھلے تا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور سین کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکات ہے، اور را کے اوپر پیش ہے، تو ہم آگے لام ساکن ہے تو لام ساکن کو ہم را کے ساتھ پچھلے را کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے، اور میم کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے تو یا ساکن ہو پیچھے زیر ہے تو ہمیں یہ واؤ مد یا مدہ کا قاعدہ کہلائے گا، تو ہم 2 سیکنڈ کے لیے اس کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ آگے زا کے اوپر زبر ہے، آگے الف خالی ہے، الف خالی ہو اور اس سے پچھلے لفظ پہ زبر ہو تو یہ واؤ مدہ کا قاعدہ کہلائے گا، اور ہم اس اللہ۔ کو الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ واؤ مدہ کا قاعدہ کہلائے گا۔ الف مدہ کا قاعدہ کہلائے گا، تو ہم اس کو جی 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے، اور آگے نون کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکات ہے، اور آگے آیت بھی ختم ہو رہی ہے، اور جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہو تو اس لفظ کے اوپر زبر ہو تو ہم اس کو ساکن میں بدل دیں گے، یعنی کہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم اس کو زبر کو ساکن کر دیں گے۔ صبا کس صورت میں آخری حرف ساکن کیا جاتا ہے؟ جب آیت ختم ہو رہی ہو۔ جی بالکل، کس صورت میں؟ جب اوپر زبر زیر پیش ہو تو پھر آیت جی جی ختم بالکل، ہو۔ کس صورت میں ہم اس کو ساکن کر سکتے ہیں؟ اگر آیت وقف ختم ہونے سے، بالکل ماشاءاللہ، اگر آیت ختم ہو رہی ہو اور اس سے پہلے آخری حرف پر زبر ہو تو اگر ہم اس آیت پہ رکتے ہیں تو اس زبر کو ہم ساکن کر دیں گے، سکون میں بدل دیں گے۔ جی صبا، اس کی تلاوت کریں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ بالکل صبا، مدہ حروف کا خیال رکھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ جی جی میں کہتی ہوں آیت نمبر 10 بھی کر لیں، جی جی ہو جائے گی آسانی آپ لوگوں کے لیے؟ جی جی ہو جائے گی۔ جی بچے ہو جائیں انشاءاللہ۔ جی ارم، آپ آیت نمبر 10 جو ہے اس کے تجوید کے قواعد بتائیں، پھر اس کی تلاوت کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کے اوپر زبر ہے اور آگے لام ساکن ہے، تو کیونکہ لام کی کوئی اپنی حرکت نہیں ہے تو ہم اس کو ماقبل حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو ہم واو اور لام کو ملا کر پڑھیں گے۔ آگے الف کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے، اور آگے را جو ہے یہ ساکن ہے، تو ارم، ہم الف کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے اور را ساکن ہے، تو ہم حمزہ اور را کو ملا کے پڑھیں گے۔ دعوت کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ واو کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے۔ دعوت کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے۔ عین کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے۔ ہا کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے، لیکن کیونکہ یہاں پہ ہم الف خالی ہے، جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے اور لام کے نیچے زیر ہے اور لام ساکن ہے، تو ہم لام اور لام کو ملا کر پڑھیں گے۔ اور حمزہ کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، اور الف چونکہ یہاں پہ خالی ہے، جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم کے نیچے زیر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، لیکن چونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو آیت ختم ہونے کی صورت میں آخر میں جو بھی حرف ہو وقف کی حالت میں ہم اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی میم کے اوپر جزم آ جائے گا تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔
بالکل ماشاءاللہ، تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک آپ تجوید کے قواعد یاد کریں گے، اور رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے پہلے آپ اس کی نمبرنگ، رموز اوقاف اور تجوید وہ ذہن نشین کریں گے. اس کے بعد پھر آپ ان آیات کو حفظ کریں گے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.